السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے حکومت پنجاب یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی پھرتیوں کی۔ جی ہاں، جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب میں چلانے جا رہی ہیں ہائی اسپیڈ ٹرینیں، جو کہ لاہور سے پنجاب کے مختلف شہروں میں جیسے ناروال، شاہدرہ، اوکاڑا، قصور اور وزیر آباد، سرگودا، ان شہروں کے درمیان ہائی اسپیڈ ٹرین یا بلٹ ٹرین، جس کا کانسیپٹ اکثر الیکشن کے دنوں میں خواجہ سعد رفیق اور میاں نواز شریف دیتے نظر آئے تھے، شاید وہ اب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پنجاب ایئر لائن کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اس کا خاکہ بھی پیش کر دیا ہے۔ بہت جلدی پنجاب کی سطح پر، صوبائی سطح پر ایئر لائن چلائی جائے گی، جو کہ 1 سال تک اندرون ملک پروازیں چلائے گی، ڈومیسٹک فلائٹس چلائے گی، اور اس کے بعد وہ بیرون ملک پروازیں بھی آپریٹ کرے گی۔ سوال تو اٹھتا ہے، سوال تو بنتا ہے، اور سوال تو کرنا چاہیے کہ مریم نواز یا صوبائی حکومت پنجاب یہ دونوں کام جو کرنے جا رہی ہے، ان دونوں کا ڈومین تو وفاقی حکومت کا ڈومین ہے۔ ریلوے بھی وفاق کے انڈر میں آتی ہے، اور سول ایویشن کے انڈر یا پی آئی اے یا ان کو اتھرائز کرنا، اجازت دینا بھی وفاقی حکومت کے انڈر میں آتا ہے۔ تو سوال ایک اور بھی اٹھتا ہے کہ وفاق میں حکومت کس کی ہے؟ شہباز شریف کی۔ شہباز شریف کون ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے موجودہ صدر، میاں نواز شریف کے بھائی، چھوٹے بھائی، اور اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر، اور مریم نواز کے چچا۔ تو یہی سارے کام وفاقی سطح پر کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا پاکستان ایک لسانی اکائی کا نام ہے؟ کیا پاکستان صرف صوبہ پنجاب کا نام ہے؟ اور ان دونوں منصوبوں کو چلانے کے لیے جو $1 بلین کے فنڈز چاہیے ہوں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس کے قرضے کون لے گا؟ وفاقی حکومت لے گی یا پنجاب حکومت لے گی؟ اس کی شورٹی کون ادا کرے گا؟ یہ سارے سوال اٹھ رہے ہیں اور اٹھنے چاہیے، مگر اس کا جواب ندار دے۔ کوئی اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ اگر بلٹ ٹرین چلانی ہے تو کراچی لاہور اور کراچی پنڈی اور کراچی پشاور کے درمیان کیوں نہیں؟ بظاہر تو یوں لگتا ہے پنجاب حکومت کی گڈ گورننس یا میڈیا پروجیکشن بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہاں ایک طرف بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہے اور خانہ جنگی کا سماں ہے، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں بھی امن و امان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، اور تحریک انصاف کی حکومت ہونے کی وجہ سے ان کو وفاق کی وہ سہولت یا وہ فنڈ نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے، اور دوسری طرف ان کی پارٹی کی تحریک انصاف کی اندرونی پارٹی کشمکش کی وجہ سے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کوئی بہترین چیزیں مارکیٹ میں دینے میں، سیاسی مارکیٹ میں دینے میں ناکام رہے ہیں۔ مریم نواز کی میڈیا پروجیکشن، میڈیا لابنگ بہت اچھی ہے، مگر جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ کسی تعصب کے بغیر گراؤنڈ ریالٹی پہ، زمینی حقائق کی بنیاد پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ریلوے اور ایئر لائن اتنا اچھا ہی پنجاب حکومت چلا سکتی ہے تو 4 سال عمران خان کے ہٹا دیں اور 7 سال پرویز مشرف کے دور حکومت کے ہٹا دیں، تو ایک طویل عرصے تک نون لیگ کی حکومت رہی ہے یا وہ پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی ہے۔ تو اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جو کہ ایئر بلو کے مالک بھی ہیں، وہ بھی وزیر اعظم رہے، جنہیں فضائی کمپنی چلانے کا خود بہترین تجربہ ہے، مگر حالت یہ ہے کہ پی آئی اے اور ریلوے، پاکستان ریلوے کی دونوں کی حالت ہی بدترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اوور ڈرافٹ ہے، خسارے میں چل رہی ہیں، آمدنی کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، یہاں تک کہ پی آئی اے کی تو بیچنے کی نوبت آ گئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں پی آئی اے کوئی خرید کر کہیں پنجاب ایئر لائن کا نام تو نہیں دیا جا رہا؟ کیا پتہ مستقبل میں یہ بھی صورتحال قابل عمل ہو جائے۔ بات سادہ سی اتنی ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو پاکستان کی سطح پہ کیا جائے، اس کا کریڈٹ پاکستان کو دیا جائے، نہ کہ کسی صوبائی حکومت کو۔ صوبائی حکومت کا اپنا ڈومین ہے، اس کے اتنے سارے ڈسٹرکٹس ہیں، ادھر امن و امان کی صورتحال ہے، روزگار کی صورتحال ہے، رہائش کی صورتحال ہے۔ تجاوزات کے حوالے سے مریم نواز کی حکومت نے اچھا کام کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، مگروں کے ساتھ ساتھ مسائل ابھر کے بھی آئیں۔ دوسری طرف وہ سیاسی انتقام لینے میں مصروف ہیں، اور تحریک انصاف کی نمائندوں کو اور ان کے امیدواروں کو اور کارکنوں کے گھر پہ مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں، جس میں صوبائی سطح پر حکومت، پولیس اور صوبائی وزیر داخلہ بھی پوری طرح ملوث ہے۔ صوبائی حکومت کے کرنے کے جو کام ہیں وہ بے شک کرے، مگر ایئر لائن چلانا یا ریلوے کا منصوبہ چلانا صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت کا کام ہے۔ اس کے لیے فنڈز اگر صوبائی سطح پر کرنا ہے تو 4 صوبوں کو فنڈ دیے جائیں ایک جیسے، اور انہیں مواقع دیے جائیں کہ وہ بھی اپنی ایئر لائن چلا سکیں۔ مگر سوال تو یہ بھی ہے کہ پاکستان ایئر لائن کا نام ختم ہو رہا ہے، ظاہر ہے جو بھی کوئی خریدے گا تو ممکن ہے وہ نام تبدیل کر دے،
اور پنجاب ایئر لائن کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے جسے خوشائن نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ لوگ اسے ترقی اور گڈ گورننس کا نام دیں گے، جبکہ میں ذاتی طور پہ اس سے اختلاف کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ ملکی سالمیت اور وحدت کے لیے ایک نقصان دہ عمل ہے۔ تمام صوبوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا جائے، انہیں NFCI ایوارڈ میں حصہ دیا جائے اور برابر کے فنڈز اور برابر کے مواقع دیے جائیں، وہ بھی یہ سارے کام کر سکیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ملیں گے کسی نئے پروگرام میں کسی نئی بات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔